أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم کسی بھی انداز میں کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور وہ مسلمان کیا جس کی زندگی لوگوں کو ستانے میں گزر رہی ہو، تکلیف دینے میں گزر رہی ہو، حقوق پامال کرنے میں گزر رہی ہو، مسلمان کیا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا جب تعارف کرایا تو اس انداز میں کرایا۔ اللہ کے نبی نے جو تعارف کرایا مسلمان کا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کی پہچان ہے، مسلمان کی یہ علامت ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تعارف مسلمان کی پہچان اللہ کے نبی نے بتائی کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا اور دیگر نیکی کرنے والا یہ مسلمان نہیں کہا اس حدیث میں، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی اعتبار سے جب مسلمان کا تعارف کرایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یہی مسلمان ہے۔ اس انداز میں زندگی گزارنی ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور ہم سے کسی کی کوئی حق تلفی نہ ہو، اس کو مسلمان کہتے ہیں، اور اسی انداز میں جینا یہی اسلام ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی بہت معمولی سی چیز ہے؟ میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو، قرآن بھی گواہی دیتا ہے اس کی کہ دنیا میں ہر ایک آدمی کو وہ میدان محشر میں جو اللہ نے پل صراط بنایا ہے، پل صراط جو بنایا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس پل صراط میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے، پیغمبر ہو، ولی ہو، صوفی ہو، شہید ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، سب کو اس پل صراط میں سے گزرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پل صراط جو گنہگاروں کو کاٹ کر جہنم کے اندر ڈال دے گا، اس پل صراط میں سے جب گزرے گا ہر آدمی تو ایک طرف انسان جو بھی انسان گزرے گا، ایک طرف اس پل صراط کی امانت داری ہوگی اور دوسری طرف صلہ رحمی ہوگی۔ امانت داری اور صلہ رحمی، جس نے اپنی زندگی امانت داری کے ساتھ نہیں گزاری وہ پل صراط میں سے نہیں گزر سکتا، اور جس نے اپنی زندگی صلہ رحمی کے ساتھ نہیں گزاری وہ اس پل صراط میں سے گزر نہیں سکتا، کٹ کے جہنم کے اس گڑھے میں گر جائے گا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بندوں کے جو حقوق ہیں اور بندوں کے جو معاملات ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بندوں کے جو معاملات ہیں یہ پل صراط کے دونوں طرف ہوں گے، اور جس کا بھی جو معاملہ ہوگا، وہ معاملہ جو بندوں سے حق رکھتا ہے، بندوں سے تعلق رکھتا ہے، وہ معاملے کی وجہ سے اس پل صراط کے اس گڑھے سے گزر نہیں پائے گا۔ بہت معمولی چیز سمجھتے ہم کسی کے بھی ساتھ بےایمانی، اور جو دنیا میں بےایمانیاں ہوتی ہیں، جو حق تلفیاں ہوتی ہیں، وہ تین بنیادی چیزیں ہیں، اس کو یاد رکھنا ہمیشہ کہ ہم لوگ جب کسی کو ستاتے ہیں، کسی کو تکلیف دیتے ہیں، اور جب ہم کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں کسی بھی انداز میں، کوئی بھی حق تلفی ہم سے ہوتی ہے تو وہ تین بنیادی چیزیں ہیں، یا تو جان کے ساتھ ہوگی، یا مال کے ساتھ ہوگی، یا عزت و آبرو کے ساتھ ہوگی۔ بڑا بدنصیب ہے آج کا مسلمان، بڑا بدنصیب ہے آج کا مسلمان کہ مسلمان کی آج کے دور میں پہچان ہی ہوئی کہ یہ بے ایمان ہے، یہ بد زبان ہے، یہ بد اخلاق ہے، یہ لوگوں کے ساتھ غلط معاملہ کرنے والا ہے، لوگوں کی حق تلفی کرنے والا ہے، جان و مال کی عزت نہ کرنے والا، یہ پہچان ہے مسلمان کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں جو لوگوں کے ساتھ حق تلفیاں ہوتی ہیں اس کی بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ جان، مال، عزت اور آبرو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کا مسلمان کے اوپر جان، مال اور عزت و آبرو یہ حرام ہے۔ کسی کی جان پر حملہ کرنا، کسی کو بیجا ستانا،
کسی کا خون بہانا، یا پھر کسی کا مال کھا لینا، یا پھر کسی کی عزت اور آبرو پر حملہ کرنا، یہ تین بنیادی چیزیں ہیں، اور انہی کے ذریعے سے ہم لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ جانتے ہو یہ جو چیزیں ہیں، مال کے اعتبار سے لوگوں کو ستانا یا پھر ان کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا، جانتے ہو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو صورتوں کا جو آغاز کیا ہے وہ اس انداز میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پہلی سورہ میں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اور دوسری سورہ میں اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ ویل کے لفظ سے ان دونوں صورتوں کا آغاز ہوا ہے۔ ویل جہنم میں ایک گڑھا ہے، بہت بھیانک اور نچلے حصے میں گڑھا ہے، اور وہ گڑھا ایسا گڑھا ہے کہ اس گڑھے میں جہنمیوں کی جو پیپ ہے، جو مواد ہے، جو خون ہے، وہ رس کر اس گڑھے کے اندر جاتا ہے۔ تو جہاں پر دیگر عذاب ہیں اس ویل کے اندر، وہاں پر اللہ رب العالمین نے پیپ کا بھی، خون کا بھی، اور جہنمیوں سے رسنے والے جتنے بھی مواد ہیں اس کا عذاب بھی اس ویل کے اندر رکھا ہے۔ تو یہ جو ویل ہے، اس ویل کی بشارت کس کو دی گئی؟ پہلی چیز ویل للمطففین، اللہ کے بندوں کے ساتھ جب دنیا میں تم بے ایمانی کرو گے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے۔ بے ایمانی، ناپ تول میں کمی کرنا، ڈنڈی مارنا، لوگوں کے ساتھ مال و دولت کے اعتبار سے بے ایمانی کرنا، حق تلفی کرنا، ایسے لوگوں کے لیے وہ ویل کا گڑھا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جو لوگوں کی عزت و آبرو پر حملہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے وہ ویل ہے، وہ گڑھا ہے جس میں جہنم کی پیپ بھی جائے گا اور خون بھی جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، لوگوں کی عزت اور آبرو، لوگوں کا جان و مال، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ شریعت نے ہم کو بہت باریکی کے ساتھ بغیر کسی کو نقصان پہنچائے ہوئی زندگی گزارنے کا درس دیا، اور اس نقطے کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور بہت بہترین طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ شریعت نے اس کا بہت زبردست لحاظ رکھا ہے، بہت ہی زبردست۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہماری زندگی سے، ہمارے کسی بھی عمل سے کسی بھی مسلمان کو ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اور اس کو کئی ایک انداز میں اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کنتم ثلاثہ، جب تم تین آدمی ہو، جب تم تین آدمی، شریعت کا نکات دیکھو، سمجھو اس بات کو، اذا کنتم ثلاثہ، جب تم تین لوگ ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں بھی ہو، تین لوگ ہو، فلا يتناجى اثنان دون الاخر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم تین لوگ ہو تو ایک آدمی کو چھوڑ کر دو لوگ الگ ہو کر سرگوشی مت کرو، سرگوشی مت کرو۔ اور نکتہ کیا سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم ایک کو چھوڑ کر دو لوگ مل کر سرگوشی کرو گے اور وہ تنہا رہے گا، من اجل ان یحزنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہاری سرگوشی سے تم کو منع اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ تیسرے آدمی کو کسی طرح کا کوئی رنج اور کوئی تکلیف نہ ہو۔ شریعت کتنا لحاظ کرتی ہے وہ سوچو کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تین لوگ جب ہو تو دو لوگ الگ ہو کر سرگوشی نہ کریں، اس لیے کہ ان کی سرگوشی سے تیسرے مسلمان کو تکلیف ہو سکتی ہے، رنج پہنچ سکتا ہے، تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس لیے اس سے بھی پرہیز کرو کہ تم آپس میں دو لوگ مل کر سرگوشی کرو اور تیسروں کو تکلیف ہو جائے تو یہ تمہارے مسلمان ہونے کی علامت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللعینین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو ملامت کرنے والی، ملامت والی چیزوں سے بچو، ملامت والی چیزوں سے، لعنت والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے کہا وَمَا اللَّعِنَيْنِ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ لعنت والی چیزیں کیا ہیں؟ شریعت جو سمجھانا چاہتی ہے تم کو، جو سمجھانا چاہتی ہے، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اور جس معاشرے میں ہم سے لوگوں کو تکلیف ہے، اور تکلیف ہی تکلیف ہے۔ تکلیف کیا ہے؟ تکلیف ہی تکلیف، ہماری گاڑی کھڑے کرنے کا انداز، ہمارے گھر میں رہنے کا انداز، ہماری نالیوں کا انداز، ہمارے گھروں کے ٹی وی کا انداز، ہمارے معاملات جو برتنے والے ان کا انداز، ہماری زبان، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، یہ لوگوں کو تکلیف دینے کا، بھائی سراپا تکلیف دینے کا۔
اور شریعت کہتی ہے کہ دیکھو ہر اس چیز سے بچو جو دوسروں کو تکلیف دینے والی ہے۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا صحابہ نے، اللہ کے رسول وہ لعنت والی دو چیزیں کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس و فی ظلہ، کوئی آدمی اگر کسی راستے میں پاخانہ کر دیتا ہے یا پیشاب کر دیتا ہے، تو راستے میں پیشاب کرنا اور پیشاب پاخانہ کرنا یہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اس لیے کسی بھی سائی کی جگہ میں اور کسی راستے میں پیشاب اور پاخانہ مت کرو، اس سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ شریعت کا لحاظ دیکھو، شریعت جو اپنے ماننے والوں کو سکھانا چاہتی ہے، اللہ اور اس کے رسول جو سکھانا چاہتے ہیں مومنوں کہ تمہاری ذات سے کسی بھی انداز میں کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جانتے ہو اس میں اللہ کے نبی نے جو کہا اتقوا اللعینین، لعنت والی دو چیزوں سے بچو۔ اور آپ نے پھر فرمایا اس زمانے میں لوگ، یہ جو آج اہتمام ہے وہ نہیں تھا، اس زمانے میں لوگ پیشاب اور پاخانہ کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ راستے میں مت کرو، راستے میں مت کرو پیشاب اور پیخانہ، اور کسی سائے دار درخت کے نیچے مت کرو، ہو سکتا ہے کسی کو اس سے تکلیف ہو، اور جب تکلیف ہوگی تو لائنین کیوں کہا اللہ کے نبی نے؟ ہو سکتا ہے تمہارے اس عمل سے کسی کو تکلیف ہو اور اس کی زبان سے لعنت یا بد دعا نکل گئی تو وہ تم کو لگے گی۔ یہ لعنت والی چیز ہے، یہ لعنت اب بہت سارے معاملات ہم دنیا کے اندر کرتے ہیں، بڑے بے خوف ہو کر زندگی گزارتے ہیں، بہت بے خوف ہو کر زندگی بہت سے ملامت اور لعنت والے کام کرتے ہیں اور بے خوف ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں شریعت سمجھانا چاہتی، شریعت نے یہاں تک کہا، یہاں تک سمجھایا اپنے ماننے والوں کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من اکل البصل والثوم فلا یقربن مسجدنا، اللہ کے نبی فرماتے کہ اے لوگوں یہ یاد رکھو جس نے پیاز کھائی، کچی پیاز کھائی، اور جس نے کچا لہسن کھایا وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے، ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے۔ بیڑی اور سگریٹ پینے والوں اور تمباکو کھانے والوں اور گٹکا کھانے والوں یہ بات یاد رکھو، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم لوگ صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، بڑی بھیانک بات آتی ہے آجو باجو سے، آپ ایسے عمل کر کے مسجد میں آتے۔ شریعت کہتی ہے حلال چیز، وہ حلال چیز اگر کسی کے لیے نقصان دہ ہے تو اس سے بھی پرہیز کرو۔ من اکل البصل والثوم، جس نے پیاز کھائی اور جس نے لہسن کھایا کچا، اس میں بدبو ہوتی ہے جب تک اس کا اثر منہ میں رہتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں مت آؤ، مسجدوں میں مت آؤ۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا ان الملائکہ تتعدی مما یتعدی منہ بنو آدم، جس چیز سے بنو آدم کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جس بدبو سے بنو آدم کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کی بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ شریعت کا مزاج دیکھو کیسا مزاج بنانا چاہتی ہے کہ اس مسجد کے اندر بھی وہ عمل مت کرو، وہ چیز کھا کر مت آؤ گرچہ کہ وہ حلال ہے، لیکن اس کے بو سے دوسروں کو تکلیف ہو تو وہ چیز کا استعمال کر کے مسجد مت آؤ۔ کیا مزاج بنانا چاہتی ہے شریعت کہ ہماری ذات سے کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف کسی کو نہ ہو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تشریف فرمائے، اعتکاف میں تشریف فرمائے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تشریف فرمائے، آپ نے پردہ ہٹا کر دیکھا کہ صحابہ کرام کی جماعت مسجد میں بیٹھی ہوئی ہے اور لوگ تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مجید کی لوگ تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ان کلکم مناج ربا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سنو یہ کون لوگ تھے تلاوت کر رہے تھے مسجد میں، اور اللہ کے نبی اعتکاف میں تشریف فرمائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان کلکم مناج ربا، تم میں سے ہر ایک آدمی اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، اپنے رب سے بات چیت کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، تم میں سے ہر ایک آدمی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فلا یؤذین بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کو تکلیف نہ دے، تم میں سے کوئی کسی کو تکلیف نہ دے، جبکہ ہر آدمی قرآن کی تلاوت میں، نماز میں، ذکر و اذکار میں مشغول ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی کو تکلیف نہ دے۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی آواز کو قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے
تیز کر کے بغل والے کو تکلیف مت دو، بلکہ اپنی آواز کو پست رکھو، مسجد کے اندر بھی، قرآن کی تلاوت میں بھی، تاکہ بغل والے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ ہے شریعت کا مزاج۔ شریعت اس انداز میں مزاج بنانا چاہتی ہے کہ حرام تو حرام، جائز چیزوں کے عمل میں بھی تم سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو میرے بھائیوں، ہماری ذات ایسی ہو کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ایسی زندگی ہم کو گزارنی، ہم سراپا لوگوں کے لیے تکلیف ہو، سراپا لوگوں کے لیے باعث تکلیف ہو، اور زندگی ہماری ایسی گزر رہی اور احساس نہ ہو، تو ایسے مسلمان کو کوئی فائدہ نہیں، اس طرح کے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لو، ہمارا معاشرہ بڑا بدترین معاشرہ ہے۔ دنیا ہماری بدترینی کی، برائی کی مثال دیتی ہے مسلمانوں کی۔ جس کے پاس ایسی شریعت ہو کہ جائز کام کے ادائیگی میں بھی کسی کو تکلیف نہ ہو، وہ شریعت ایسا مزاج بنانا چاہتی ہو، اور اس کا عمل کرنے والا، اس کا ماننے والا دنیا میں بدنام، اس کا ماننے والا دنیا کے اندر بدنام ہو۔ جانتے ہو یہ جو تم تکلیف دیتے ہو اللہ کے بندوں کو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے ایسے آدمی کے ایمان کی نفی فرمائی، کہا اس کے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ زبان رسالت سے قسم کے جملے نکلے، اس کائنات کے سب سے سچے آدمی کی زبان سے قسم کے جملے نکلے، اللہ کی قسم، اور ایک بار نہیں 3 مرتبہ یہ قسمیہ جملے نکلے، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے، اور الفاظ کیسے کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ زبان رسالت سے یہ قسمیہ جملے سن کر صحابہ نے پوچھا، من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہے؟ 3 مرتبہ آپ کی زبان مبارک سے قسمیہ جملے نکلے، اور آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسلمان ایسی زندگی گزارتا ہو کہ اس سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ، اس کی تکلیف سے، اس کی تکلیف سے، اس کی بری حرکتوں سے، اس کی بری عادتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، تو اللہ کی قسم ایسا آدمی مومن نہیں ہے۔ ہماری ذات سے لوگوں کو تکلیف پہنچے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان کی نفی فرمائی، اور ہم بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں اس کو، بہت ہی معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایمان کی نفی فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لو اور زندگی گزارو اس انداز میں کہ کسی کی جان کو کوئی نقصان نہ ہو آپ کی ذات سے، کسی کے مال کو نقصان نہ ہو آپ کی ذات سے، اور کسی کی عزت و آبرو آپ نہ اچھالیں۔ یہ تینوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں کہ آپ کی ذات سے اس انداز میں کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم لوگ بڑے بڑے معاملات کر دیتے ہیں، بہت بڑے بڑے معاملات کرنے کے بعد بھی ہم کو احساس نہیں ہوتا، بڑے بڑے معاملات کرنے کے بعد بھی ہم کو احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کئی لوگوں کو ہم سے تکلیف ہوتی ہے، لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ساتھ کے لوگ، ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار، ہم سے ملنے جلنے والے، ہمارے پڑوسی ہماری تکلیفوں سے محفوظ نہیں، اور ہم بغیر احساس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ کیا فائدہ ایسے آدمی کے مسلمان ہونے کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اللہ کے رسول، ایک عورت ہے بہت زیادہ پرہیزگار، روزے، نماز، حج، زکوٰۃ سب کرتی، لیکن اللہ کے نبی وَلَكِنَّهَا تُؤْذِي بِلِسَانِهَا، اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے رسول، ساری عبادتیں اس کے اندر، لیکن اس کی زبان سے سارے لوگ پریشان۔ وَلَكِنَّهَا تُؤْذِي بِلِسَانِهَا، وہ اپنی زبان سے سب کو تکلیف دیتی ہے، بڑی خراب زبان، بڑا خراب معاملہ اس کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا خیر فیہا ہی فی النار، اس عورت کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، جس سے معاشرہ پریشان تھا، اور اس عورت کے اندر عبادت کی ہر چیز موجود تھی،
صرف اس کی زبان خراب تھی جس سے سارا معاشرہ پریشان تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا خیر فیہا، اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں، ہی فی النار، وہ عورت جہنم میں جائے گی. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ کی یہ زندگی آپ کو جنت میں لے جائے گی؟ آپ کی زبان سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کے معاملات سے ساری دنیا پریشان، اور پھر بھی آپ سمجھے آپ جنتی. بڑے بڑے معاملات لوگوں کے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے غصب لوگ کر لیتے ہیں، بڑی بڑی بےایمانی لین دین میں کر لیتے ہیں لوگ. اور ہمارے ہاں تو کبھی بازار جاؤ کوئی آدمی ایماندار ملتا ہی نہیں، لین دین کرو کوئی آدمی ایماندار ملتا ہی نہیں. چھوٹا سا سامان بیچنے والا بھی اسی دماغ کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ میں کس انداز میں کس کو دھوکہ دے کے تھوڑا بہت کما لوں. بڑے بڑے معاملات کی بات نہیں کرتا، آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بڑے بڑے معاملات کی بات نہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس مسلمان نے بھی کسی مسلمان کا کوئی حق مار لیا، سمجھ لینا اس بات کو کہ کسی بھی مسلمان نے کسی مسلمان کا کوئی حق مار لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا فقد اوجب اللہ لہ النار، اللہ نے اس کے لیے جہنم کو واجب قرار دے دیا. وحرم علیہ الجنہ، اور جنت اس کے اوپر حرام ہے، جہنم اس کے اوپر واجب ہے اور جنت اس کے اوپر حرام ہے. فقال رجل، ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن كَانَ شَيْءٌ يَسِيرًا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگرچہ کہ وہ بہت معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، بہت معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو. نبی نے کہا کسی نے کسی مسلمان کا حق مار لیا تو جہنم اس کے لیے واجب اور جنت اس کے اوپر حرام. تو صحابی رسول نے مجلس میں سے کھڑے ہو کر پوچھا وَإِن كَانَ شَيْءٌ يَسِيرًا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول گرچہ کہ وہ معمولی چیز کیوں نہ ہو. تو زبان رسالت سے جو الفاظ نکلے اس کو یاد رکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِن قَدِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، پیلو کی ایک شاخ، پیلو کی ایک مسواک، پیلو کے درخت کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، پیلو کی ایک مسواک ہی کیوں نہ ہو، پیلو کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی مسلمان نے ناحق کسی کی لے لی ہو تب بھی اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا. بہت معنی رکھتی ہے یہ چیز ہماری زندگی کے اندر، بہت معنی رکھتی، بہت اہم ہے. اے لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کرنے والے لوگوں، اے لوگوں کی بڑی بڑی چیزیں لے کر ہڑپ کر لینے والے لوگوں، اے لوگوں سے ایڈوانس لے کے کھا جانے والے لوگوں، اے لوگوں کی حق تلفی کرنے والے لوگوں، اے بیانے کے طور پر لے کر لوگوں کا میٹ جانے والے لوگوں، اس شہر کے اندر مختلف انداز میں لوگوں کے ساتھ بے ایمانی ہو رہی ہے. ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، چاہے آپ زمین کی ڈیل کر رہے ہو، چاہے آپ دکاندار ہو، آپ سبزی فروش ہو، کسی بھی انداز میں اگر کوئی کام کر رہے ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن قَدِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، پیلو کی ایک مسواک بھی اگر آپ نے کسی سے غصب کر لی، لے لی زبرن، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے جہنم واجب ہے اور جنت اس کے اوپر حرام ہے. مسلمان ہو، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارو تو جنت ملے گی، اور اگر اسی طرح لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہوئے زندگی گزاری تو جنت حرام ہے اور جہنم واجب ہے. میرے بھائیو اس نقطے کو سمجھ لو کہ ہر ایک آدمی کی عزت، اس کی آبرو، اس کی جان اور اس کا مال وہ حرام ہے دوسرے کے اوپر، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس انداز میں جینے کی توفیق عطا فرما کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، یہ لینے دینے کے معاملات، یہ جو دیگر معاملات ہیں تو بہت بڑی بات ہے. آپ کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکلے کہ کسی کو اس سے گھبراہٹ ہوئی، کوئی آدمی خوف میں مبتلا ہو گیا، یہ چیز بھی آپ کے لیے جائز ہے.
شریعت کہتی ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی کے ساتھ ایسی حرکت نہ کرے جس کے اندر خوف پیدا ہو، کوئی رنج پیدا ہو، کوئی گھبراہٹ پیدا ہو، ایسی حرکت بھی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تو ہمیں اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اے اللہ ہمیں صاف ستھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے معاملات کو درست فرما دے۔ اے اللہ لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری طرف سے کسی کی جان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔